بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ جنوری 1643 انگلستان کے شہر لنکا شائر میں ایک غریب کسان کے گھر ایک کمزور اور بیمار بچہ پیدا ہوا۔ جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کے باپ کا نام آئزک نیوٹن تھا سے 3 مہینے قبل ہی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں نومولود بچے کا نام بھی آئزک نیوٹن رکھا۔ جب نیوٹن 3 برس کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کی۔ نیوٹن کا سوتیلا باپ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے نیوٹن کو دادا دادی کے گھر بھیج دیا اور خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ بیماری کے باعث نیوٹن کافی غصیلا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ اکیلا بیٹھ کر چاند ستاروں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ نیوٹن خراب صحت کی وجہ سے 12 برس کی عمر میں اسکول میں داخل ہوا۔ پڑھائی میں اس کا بالکل جی نہیں لگتا تھا اور ہر وقت اسکول میں کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا تھا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماسٹر صاحب نے اس کو اسکول سے نکال دیا۔ اسی دوران نیوٹن کا سوتیلا باپ ہی مر گیا، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگا۔ شوہر کی وفات کے بعد نیوٹن کی ماں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نیوٹن کو کھیتی باڑی کے کام پر لگا دیا، لیکن اسے پڑھنے کا کافی شوق تھا۔ وہ چھپ چھپ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے چچا نے اسے کتابیں پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کی ماں سے کہہ کر ایک بار پھر اس کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ دل لگا کر پڑھنے کی وجہ سے نیوٹن اسکول جانے سے پہلے یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ پڑھائی میں سخت محنت کرے گا۔ بہت جلد اس کا شمار اسکول کے ذہین طلباء میں ہونے لگا۔ اس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے کالج میں داخلہ مل گیا۔ کالج کی فیس اور کتابیں خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسوں کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کالج کے امیر طلباء کے ذاتی کام کاج کرنا شروع کر دیے۔ اپنی محنت کی وجہ سے اس کو اسکالرشپ ملی اور پھر وہ سارا وقت پڑھائی پر صرف کرنے لگا۔ یہیں سے اس کی کامیابیوں کا دور شروع ہوا۔ نیوٹن نے فزکس، ریاضی اور علم نجوم کے بہت سے مسائل اپنی ذہانت سے حل کر دیے۔ ایک روز وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے قریب سیب آ کر گرا، جسے دیکھ کر نیوٹن سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ سیب زمین کی طرف اسی سمت میں گرے اور گرتا چلا جائے تو تقریباً زمین کے مرکز سے ہو کر گزر جائے گا۔ اس سے ہر طرح کی کشش ثقل کا نظریہ ایجاد ہوا۔ زمین پر سیب گرنے کا سبب نیوٹن نے کشش ثقل بتایا اور یوں حرکت کے الجھے ہوئے مسئلے کو حرکت کے 3 قوانین کی مدد سے سمجھنا آسان کر دیا۔ اس کے علاوہ زمین کی طرف گرنے والی چیزوں سے لے کر تمام سیاروں کی گردش کو ایک آسان سے قانون میں سمو دیا۔ سر آئزک، اس نے ایسے فارمولے ایجاد کیے جس کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو نیوٹن کا خطاب دیا گیا۔ نیوٹن نے ہزاروں ایسی ایجادات کی کہ کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس عظیم سائنسدان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر ممکن نہیں۔ نیوٹن نے ہزاروں ایسی ایجادات کی جس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس نے ریاضی کے علم میں کچھ اضافے کیے۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین کو نیوٹن کے قوانین کہا جاتا ہے۔ لا آف موشن کے نظریے کے نام سے کچھ قوانین ایسے ایجاد کیے جن کا استعمال آج بھی سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز بنانے میں کیا جاتا ہے۔ قدرتی فلسفہ کے حسابی اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب سائنسی تاریخ کی اہم ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کشش ثقل کے قوانین اور حرکت کے قوانین پر بھی بحث کی گئی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ قانون دیگر علوم و فنون میں بھی یکساں اہمیت کا حامل بن گیا۔ اس کے بعد وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر انسان محنت کرے تو وہ دنیا تسخیر کر سکتا ہے۔